اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تجلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر 9۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے 2021۔ اور ہم آج ڈسکس کریں گے کافی ساری چیزیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے انالسٹ سید سلمان شاہ صاحب کو ہمارے شو میں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آج ہم جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ زیادہ تر ڈسکس کرنی ہے ایک چینج آیا ہے ویسٹ میں، یعنی یو ایس اے کے اندر ٹرانزیشن آف پاور ہو گیا ہے، اور جو 46 پریزیڈنٹ ہیں، 46 پریزیڈنٹ آف یو ایس وہ آ گئے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو ہم شاید یو ایس کا جو ہے وہ ریورسبل ایک ڈکلائن جو ہے وہ وٹنس کرنے والے ہیں، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ساؤتھ ایشیا پہ، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سول ڈیفنس فیسلٹیز کے حوالے سے بات کریں گے کہ دنیا بھر میں اس متعلق کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں اس کے کیا معاملات و حالات ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جی اینڈ میں ہم بک آف دا ڈے جو ہے بک ریویو ہمارا ہوگا جو کہ ہم دیں گے آپ کو، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو بائیڈن کی۔ جی جناب، انہوں نے حلف اٹھایا 46 پریزیڈنٹ آف دی یو ایس کے طرح، اور ایکسپیکٹیشن اور ہوپس کی بات کی جائے تو کیا ہوگی، ایک بہت بڑا چینج ہے، ٹرانزیشن آف پاور ہوا ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل الگ مائنڈ سیٹ کے پریزیڈنٹ تھے، اینڈ دین اب جو بائیڈن جو ہے وہ ایک الگ مائنڈ سیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ تو سلمان بھائی، آپ کی طرف میں سوال چھوڑوں گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ایکسپیکٹیشنز اور ہوپس ہمیں رکھنی چاہیے نئے پریزیڈنٹ آف یو ایس سے؟ جی جی، جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، امریکہ کی جو پالیسی ہے ٹورڈز ساؤتھ ایشیا، اور خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں جب پاکستان کی بھی، تو ان کی جو ایک پالیسی ہے وہ تو ایک یونیفارم رہتی ہے چاہے کوئی بھی پریزیڈنٹ آئے۔ ان کی ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے، جس طریقے سے آپ یہاں پہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے نام سے جن کو جانتے ہیں، وہاں پر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے۔ وہ اپنے حساب سے پالیسیز لے کے چلتا ہے ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کون پریزیڈنٹ آتا ہے، چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو، جو بھی ہو، ان کی ایک پالیسیز جو ہے وہ سیٹ آف پالیسیز وہ پیرلل چل رہی ہوتی ہے۔ جب پریزیڈنٹ کوئی آتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی پرائیورٹیز ڈیفائن کرتا ہے کہ بھائی میں اس اگلے 4 سال میں جو ہے وہ ان چیزوں پہ جو ہے فوکس کروں گا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ میں لے کے چلوں گا۔ تو اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کی اگر آپ بات کریں اور اوور آل ورلڈ کی بات کریں تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ پالیسی انہیں کی جو ہے وہ پرسو ہو رہی ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ۔ جو بائیڈن کے حساب سے میں بریفلی بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ بہت سیزن جو ہے وہ پولیٹیشین ہے، اور 1972 میں یہ پہلی دفعہ آئے تھے اقتدار میں۔ تو وہاں سے لے کے آپ لگا لیں تقریباً ان کو 47 سے 48 سال ہو چکے ہیں پالیٹکس میں۔ سو ہیوج کیریئر ہے ان کا پالیٹکس میں، اور یہ تمام مراحل دیکھ چکے ہیں، سینیٹر اور یہ سارا سب کچھ یہاں سے سینیٹرشپ سے ہوتے ہوئے، اور یہ ڈیموکریٹک رینکس میں یہاں تک آئے ہیں۔ اوباما کے دور میں یہ وائس پریزیڈنٹ تھے، پالیسی میکنگ کا حصہ تھے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو بائیڈن کو پتہ نہیں ہے جو ہے وہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ ان کو بالکل پتہ ہے۔ ان کے جو ہے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ بھی کھڑی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے ان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سے نالاں تھی۔ تو اس وہ ان کے بلو آئیڈ بوائے کے طور پر کام کریں گے، آپ آنے والے ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک آپ کو بات کی تھی جو بائیڈن کے حوالے سے، کہ یہ ہے کہ انہوں نے اوباما کی جو لیڈرس کو آگے بڑھانا ہے، جہاں پہ ڈسکنٹینیو ہوا تھا اوباما
غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے سید سلمان شاہ سے۔ کوشش کریں گے کہ ان سے ہم رابطہ بحال کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کی جو معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے تھوڑے پرابلمس ہوتے ہی ہیں۔ جیسے ان سے میرا رابطہ بحال ہوتا ہے میں کوشش کروں گا کہ ان کو میں دوبارہ سے ایڈ کر سکوں اسٹریم کے اندر۔ تو جناب بات کر رہے تھے، وہ ایکچولی اوور ویو دے رہے تھے جو بائیڈن کے حوالے سے، اور جو بائیڈن کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 46 پریزیڈنٹ ہے، اور یہاں پر ایک بہت اہم چیز کا ذکر کیا سلمان بھائی نے، جو کہ آگے ابھی وہ کنٹینیو بھی کریں گے، کہ وہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کر چکے ہیں، وہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ کام کر چکے ہیں، تو ان کو اسٹیٹ کی جو چیزیں ہیں، جو سارے معاملات ہیں، وہ ظاہر ہے ان کا تو ان کو پتہ ہی ہوگا، اور ان کو چیزیں جو ہے وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، اور اب بہت آسانی سے معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، اور کافی ایجڈ بھی ہیں، اور اپنی ان کی خود کی زندگی کے اندر جو ہے بہت سارے معاملات ہیں جو کہ ایک مضبوط انسان کی حیثیت سے جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں، اور کافی ان کا نام ہے وہاں کی پالیٹکس کے اندر۔ تو سلمان بھائی سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے، تو ہم کوشش کریں گے ان کو ہم دوبارہ سے ایڈ کر سکیں۔ جی سلمان بھائی۔ جو بائیڈن کے سامنے جو سب سے بڑا اب آگے چیلنج آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے اپنی پریزیڈنسی کے دوران جو ان کو راز پتہ لگے تھے، ایسا نہ وہ اب جو ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ان کی جو سیریمنی تھی ٹرانزیشن کی، ٹرانسفر کی، اس میں انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا اور وہ فلوریڈا چلے گئے، ٹھیک ہے، اور جو کہا ہی جاتا ہے کہ جو نیوکلیر کوڈز ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے جا کے جو ہے وہ کسی اور اسٹیٹ میں جا کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا، جو کہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں ایز اے کمانڈر ان چیف۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو راز ہیں جو ان کو پتہ لگے 4 سال کے دوران اپنی پریزیڈنسی کے دوران، وہ جو ہے وہ کہیں افشا کرنا شروع نہ کر دیں۔ تو ڈونلڈ بائیڈن کے پاس جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کام سے روکنا ہے۔ اب وہ کیسے روکنا ہے، ان کے ریاستی ادارے بھی موجود ہیں، وہ بھی پوری طریقے سے کوشش کریں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب جو ہے وہ بہت لیتھل جو ہے وہ صورت اختیار کر گئے ہیں، بہت ڈینجرس ہو چکے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ جو جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اسپل دا بینز، اگر انہوں نے اسپل دا بینز شروع کر دیے، مطلب راز افشا کرنا شروع کر دیے، تو بہت پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں جو وہ دنیا میں کرتے ہیں، چاہے وہ رجیم چینج کے نام سے کریں، چاہے وہ ڈیموکریسی لانے کے نام سے کریں، چاہے وہ کسی اور نام سے کریں، تو اس کے پیچھے جو ایک ایجنڈا ہوتا ہے سیلفش، وہ کہیں اس کا افشا نہ کر دیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کے لیے بہت پرابلمٹک ہو چکے ہیں، اور اگر ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں، ہم وارن کر رہے ہیں، گاڈ فاربڈ ایسا نہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آگے جا کے جو ہے وہ امپیچ کر دیا جائے، ان کو امپریزن کر دیا جائے، اور ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں ہو سکتا ہے ان کی اسیسینیشن بھی ہو جائے۔ تو یہ بات یہ کلپ آپ اٹھا کے رکھ لیں آج کی ڈیٹ پہ، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی بہت ڈینجر صورت اختیار کر چکے ہیں وہاں پہ۔ جو بائیڈن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کہ ہم نے آپ کو بہت پہلے سے بھی کہا ہے کہ دوبارہ سے آپ کو افغانستان کا جو محاذ ہے وہ گرم ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، اور آپ کو نظر آئے گا۔ the war in افغانستان is going to be privatized۔ یہ بات بہت جو ہے وہ کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کئی فورم پہ کہ پرائیویٹائزڈ ہو لاسٹ رہی ہے پروگرام میں بلیک بھی آپ واٹر۔ نے یہ بات کہی تھی، بالکل آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی۔ جی، اور دیکھیں اس سے ہوتا کیا ہے، جب آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں نا جنگ، تو آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ جو یو ایس کورٹ جو ہے وہ یو ایس مرین کو یا یو ایس آرمی کے کسی پرسنل کو رسپانسبل قرار دے سکتی ہے کہ آپ نے جو ہے ہیومینٹی کے خلاف یہ کیا اور وہ کیا۔ جب آپ پرائیویٹائز کر دیں گے وار، تو آپ ایک فیس لیس اینیمی سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو فیس لیس اینیمی ہے وہ تو صرف پیسے لے کے، ان کے جو پیچھے ماسٹرز ہیں وہ پیسے لے کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور آگے فرنٹ پہ پھر وہ یہ نہیں کرتے، وہ صرف یو ایس آرمی کے بندے ہائر ہوئے نہیں ہوتے، اس میں پھر وہ لوکل افغانس کو ہائر کریں گے، جو اینٹی افغان ایلیمنٹس ہیں ان کو ہائر کریں گے، جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کو ہائر کریں گے۔ تو آپ کو کوئی ایک نیشنلٹی کے بندے نظر نہیں آئیں گے افغانستان میں آپ لڑتے ہوئے، آپ کو بہت ساری نیشنلٹیز کے بندے لڑتے ہوئے آئیں گے، اور اب 2 سائڈز بنیں گی جس میں افغان طالبان ایک طرف لیڈ لیں گے اور دوسری طرف ان کے اگینسٹ جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے جس میں بلیک واٹر جو ہے وہ آگے ہوں گے۔ تو یہ بہت جو ہے وہ خطرناک جنگ کی صورت اختیار کرنے والی ہے، اور پاکستان کے لیے میرے خیال میں اس سے بڑا چیلنج ابھی تک نہیں آیا تھا پاکستان کی ہسٹری میں، جو افغانستان کی طرف سے آنا تھا، اس سے بڑا چیلنج نہیں آ رہا جو ابھی آ رہا ہے چند ماہ میں۔ تو پاکستان کو پریپیئر ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کرم ہم پہ یہ کیا کہ ہمیں پہلے ہی جو ہے یہ 5 سال جو ہے وہ سکون کے کسی حد تک دے دیے، جو ڈونلڈ ٹرمپ والے تھے 4 سال، تو ہمیں کسی حد تک یہ بات پتہ لگ گئی کہ ہمیں یہاں پہ باڑ لگانی ہے افغانستان والے بارڈر پہ، اور ہمیں کس طریقے سے سیکیور کرنا ہے، کیونکہ اوباما کے دور میں تو ہمارے ساتھ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ نیٹو ہو، چاہے وہ اسامہ بن لادن والا واقعہ ہو، بہت کچھ ہوا ہے افغانستان کی طرف سے اوباما والے ٹائم پہ۔
تو یہ 4 سال جو سکون کے ملے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری جو آرم فورسز نے، وہ اس میں یہ ادراک کے اس لیول پہ پہنچ چکے ہوں کہ یار یہ 4 سال جو ہمیں زمان امن کے ملے ہیں سم واٹ اس طرف سے، اس کو یوٹیلائز کر کے ہم اس بارڈر کو کسی حد تک سیکیور کریں، اور اب کی باری پریمپٹ کریں، اور جو ہے پرو ایکٹیو اپروچ اپنائیں، اور پہلے ہی جہاں پر منصوبہ کوئی تیار ہو رہا ہو پاکستان کے خلاف افغانستان میں، جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب پرائیویٹائز وار ہو جائے گی تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا، پہلے ہی پریمپٹ کر کے وہاں پہ ماریں، اور ایک بار آسانی پاکستان کے لیے ہو جائے گی۔ اس دفعہ اگر آپ جا کے وہاں ماریں گے، آپ کی ایئر فورس وہاں جا کے اسٹرائک کرے گی، تو کوئی یہ نہیں بولے گا کہ آپ نے امریکہ پہ اسٹرائک کر دیا، نیٹو پہ اسٹرائک کر دی۔ جب آپ جنگ کر رہے ہیں، اس کے دونوں سائڈ ہیں کوائن کے، اگر پرائیویٹائز جنگ ہو جائے گی تو پھر آپ بھی جا کے جو ہے وہ فری ہوں گے کہ بھائی یہ پرائیویٹائز ملیشیا ہے، ہمیں اس سے کیا تعلق ہے، ہم تو ماریں گے اس کو اگر یہ ہمارے خلاف کچھ کارروائیوں کرنے ملیں گے۔ تو کوئی بینر کے تحت تو وہ ہوں گے نہیں، کسی فلیگ تو کے تحت تو وہ ہوں گے نہیں، یعنی کسی نیشنل فلیگ کے تحت۔ تو آپ کے پاس بھی اب جو ہے وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہوگا، آپ کے پاس بھی یہ انیشیٹو لینے کا موقع ہوگا کہ وہاں جائیں، آپ ماریں ان کو، اور آپ کریں گے، اور آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ ویٹ نہیں کر سکتے کہ ایز وی اسپیک ہم جب بات کر رہے ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ وزیرستان میں جو ہے وہ آپریشنز ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیس، پتہ ہے آپ کو، اور یہ سارا وہیں سے جو ہے وہ رن ہو رہا ہے افغانستان سے۔ تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ پولیٹیکلی عمران خان صاحب کو وہاں جانا چاہیے، اشرف غنی صاحب کو بھی انگیج کرنا چاہیے پولیٹیکلی، جہاں تک ان کا جورسڈکشن ہمیں بھی پتہ ہے کابل سے باہر نہیں ہے، انگیج کر کے رکھیں۔ ایک ہاتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ آپ کو ہاتھ ملانا ہے، اور ایک ہاتھ میں آپ کو اسٹک رکھنی ہے، اور یہی اپروچ یہاں چلے گی۔ اور افغان طالبان کو جتنا جلد ہو جائے آپ جو ہے وہ اس کو پراپرلی ریکگنائز کریں، اس کا آفس بھی کھول دیں اسلام آباد میں، ان کو آپ، رشیا آلریڈی انوالو ہو چکا ہے اس گیم میں افغانستان میں، چائنا آلریڈی انوالوڈ ہے، آپ کو زیادہ لگتا ہے اس سے، تو آپ کے سٹیکس بہت ہائی ہیں وہاں پہ۔ اس دفعہ پریمپٹ کیجیے گا خدا کا واسطہ، اس طرح مت کیجیے گا کہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی رکھیں اور وہ آئیں اور جب چاہے اپنی ٹائم اینڈ آف دیئر چوزنگ وہ آئیں اور اپنی جو ہے مرضی سے وہ یہاں پہ بات کریں، یہ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ نے اوباما کے ٹائم پہ آپ نے کر کے دیکھ لیا، وہ اسامہ بن لادن والے واقعے پہ پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی، بعد میں پتہ لگا وہاں اسامہ بن لادن تھا بھی نہیں بھی تھا، وہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری ہے جو کہ ہم نے بولا کہ ٹرمپ نے وہ بھی جو ہے وہ اس کا بھی مذاق اڑایا ہے کہ یہ ایک فیک تھا۔ تو جب پوری دنیا اس طریقے سے چل رہی ہے تو آپ کیوں اتنا پیچھے چل رہے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ہر دفعہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں پرویکٹیو سوچ لینے کی ہے۔ تو بائیڈن جتنے آپ کو ڈوش سے لگ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فاختہ والا جو شکل ہے بالکل امن کی جو آشا لے کے آئے، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ چند ہفتے اور چند مہینے آپ رک جائیں، آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کا بھی محاذ گرم ہونے والا ہے، اور عرب میں بھی آپ کو بہت کچھ جو ہے آوازیں سننے کو ملیں گی، اور وہ چاہتے یہ ہیں۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو آپ نوٹ کر لیں، ایران، آپ مت بھولیے جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں، وہ چاہے گی کہ جو بائیڈن ہے وہ اپنے ٹینیور میں ایک جو ہے وہ میجر سگنیفیکنٹ اسٹرائک کرے ایران پہ، اور یہ جو ان کو خطرہ ہے اسرائیل کو ایران کی طرف سے، اس کو کسی حد تک نیوٹرلائز کریں، یا ایون ایک کام تو کریں ہی کریں کہ عرب اور ایرانیوں کے درمیان ایک خلیج بنا کے رکھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے امریکہ میں جو اسلحہ بیچتے ہیں ان کا اسلحہ بکتا رہے، کیونکہ جیسے وہ تھریٹ کرتے ہیں کہ بھائی ایران آئے گا آپ کو مارنے کے لیے عربوں کو، تو وہ فوراً اسلحہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں امریکہ سے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سے۔ تو وہ اس طرح کا ایک سرکس آپ کو نظر آ سکتا ہے، اور ایران پہ جو ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ اسٹرائک بھی نظر آ سکتی ہے۔ تو جو بائیڈن کو اتنا ڈوش مت سمجھیے، آپ کو یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی، اٹس اے میٹر آف فیو ویکس اور فیو منتھس، اور میکسیمم اگر اسٹریٹجیکلی یہ چلے گئے تو اس ٹینیور کے اندر اندر ہی جو بائیڈن کو ملا ہے۔ تو یہ بالکل ڈیپ اسٹیٹ کے آدمی ہیں، یہ انہی کے بیہاف پہ کام کریں گے، ان کا اپنا حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے بالکل فریش تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا پالیٹکس کیا ہوتی ہے، وہ بزنس مین تھے، تو انہوں نے اپنے حساب سے انیشیٹو لیے، چائنا کو انگیج کیا۔ آپ نے دیکھا کہ چائنا کے خلاف وہ جو ٹریڈ وار میں چلے گئے، اور جو انہوں نے یورپ کو بولا کہ آپ یہاں آ کے فیکٹریاں لگائیں، یہاں امپلائمنٹ کریٹ کریں۔ نیٹو میں جا کے انہوں نے بولا کہ آپ اپنی کنٹریبیوشن بڑھائیں، کب تک امریکہ سب کی بیہاف پہ جو ہے وہ سیکورٹی اور ڈیفینس کے معاملات دیکھتا رہے گا۔ جو بائیڈن ایسا کچھ بھی نہیں کرنے چاہ رہے، وہ ریورس کرنے جا رہے ہیں، دوبارہ سے نیٹو اسی طریقے سے چلے گا، ٹرانس اٹلانٹک اور ٹرانس پیسیفک جو ٹریڈ ہے وہ اسی طریقے سے چلی جائے گی، جو کینیڈا سے معاہدے ہیں وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے آپ وہی پالیسی جو ہے وہ جو اسٹیٹس کو تھا امریکہ میں، وہ دوبارہ سے مینٹین ہونے جا رہا ہے جو بائیڈن کے ٹائم پہ۔ تو سلمان بھائی تھوڑا سا بات کرتے ہیں، آپ نے کیونکہ بات کی کہ ظاہر ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ واپس لے کر آ رہے ہیں اسی ڈگر پہ جس پہ وہ پہلے چل رہے تھے، لیکن پہلے کے ان کے انٹرنل معاملات اور اب کے انٹرنل معاملات میں فرق
مجھے لگتا ہے کہ ہے ایسا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے. کیونکہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے جا کے یو ایس اے کا ایک ڈکلائن وٹنس کرنے والے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کا امپیکٹ پھر ساؤتھ ایشیا ہمارے ریجن پہ اور مڈل ایسٹ ریجن پہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ امریکہ ارریورسیبل ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، دیکھیں اس بات سے کوئی جو پولیٹیکل اینالسٹ ہے وہ ڈس ایگری نہیں کرتا دنیا میں. آپ جو مرضی اٹھا لیں، آپ نام چومسکی کو اٹھا لیں، آپ جو مرضی انٹلیکچوئلس کو اٹھا لیں جو جانتے ہیں، جو ڈیکیڈ سے کمنٹری کر رہے ہیں امریکن پالیٹکس پہ اور اسٹریٹجک افیئرس پہ، وہ اس سے ڈکلائن نہیں کر رہے. وہ مطلب وہ کبھی بھی اس بات سے ڈینائی نہیں کریں گے کہ امریکہ ایک ریورسیبل ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا. ہاں لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے یہاں پاکستان میں یہ بات لی جاتی ہے کہ بھائی چند مہینوں میں ہو جائے، یہ بات چند ہفتوں میں ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. جب امپائرز بنتے ہیں نا تو وہ ڈیکیڈز لگتے ہیں ان کو، اور جب وہ گرتے ہیں نا تو بھی گرنے میں بھی ان کو ڈیکیڈز لگتے ہیں. ایک پروسیس کا شروع ہو جانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ، اور جب ہم بات کرتے ہیں irreversible ڈکلائن تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ دوبارہ سے نہیں اٹھ پائے گا. اب وہ ہم نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے جائے گا. یہ بات نوٹ کرنے والی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں جو لوگ ہیں، جو ہمارے یہاں زیادہ تر عوام الناس ہے، وہی سمجھتی ہے کہ جب ہم ڈکلائن کی بات کرتے تھے وہ کہتے ہیں بھائی آپ تو کہتے تھے ڈکلائن ہو گئے 2 مہینے ہو گئے. ایسا تو کچھ نہیں ہوا. ایسے امپائرز نہ گرتی ہیں نہ جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یہاں تھوڑا سا شارٹ ٹرم اپروچ ہے کہ بھائی جلدی جلدی ہو جائے، جو ہونا ہے 1 کوارٹر میں ہو جائے، 6 مہینے میں ہو جائے، سال میں ہو جائے. ایسا نہیں ہے. تو یہ بات ہم آپ کو ذہن نشین کرا دیں. دیکھیں ارریورسیبل ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، اس کی وجہ ہے نا آپ کو نظر آ رہے ہیں سمٹمس. $22 ٹریلین کا امریکہ کے اوپر قرضہ ہے، نیشنل ڈیٹ جسے کہتے ہیں. اور ان کے وال اسٹریٹ پہ وہ کلاک لگی ہوئی ہے جو کنٹینیوسلی ٹک ہوتی رہتی ہے اور اس میں انٹرسٹ بڑھتا رہتا ہے. کون دے گا وہ پیسے؟ کسی نے یہ بات آج تک نہیں سوچی کہ وہ پیسے دینے ہیں تو کس کو دینے بھائی؟ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سا فیس لیس آگے لینڈر ہے جس کو آپ نہیں پیسے دینے دوبارہ؟ امریکن لوگوں کو انہوں نے اتنا الجھا کے رکھا ہوا ہے اپنی سوشل لائف میں کہ وہ سوچتے ہی نہیں، سر اٹھانے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ سول وار جیسی سچویشن بنا دی گئی ہے وہاں پہ، اور وہاں پر جو ویکسین اور کووڈ کی وجہ سے جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے، اور وہ اتنا لوگ اپنی سروائیول میں بیزی ہو گئے ہیں کہ ان کو اتنے میں ٹائم ہی نہیں ہے کہ دیکھیں کہ بھائی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے، جو اسلحہ ساز ان کا جو پورا کمپلیکس ہے، انڈسٹری ہے، وہ کیسے چلے گی؟ جب تک کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی تو اسلحہ کیسے بکے گا؟ کوئی بات کو سوچنے کو تیار، حالانکہ بالکل کامن سینس ہے کہ ہیمر، اگر آپ ایک اسلحہ ساز جو فیکٹری ہے وہ کیسے چلائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی جنگ ہی نہیں ہو رہی؟ اور سیپٹائزڈ ہیں ہم، کوئی ہم اس کو آپ اس سے کمپیئر مت کریں جو ہمارے پاس پاکستان میں واک اینڈ میں ہے. وہ تو نیشنلائزڈ ہے پوری، وہ تو ہماری اپنی آرمی کی اس کے لیے وہ رکھی ہوئی ہم نے، اور جو ایکسل پروڈکشن ہوتی ہے وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن آپ وہاں سمجھیں، وہاں پر جو یہ لگا ہوا ہے پورا کمپلیکس، وہ اسی لیے لگا ہوا ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے اسلحہ بیچنا ہے. وہ جب بھی ہوگا جب جنگ کے یا تو خطرات ہوں گے یا جنگ اٹ سیلف ہوگی. تو ان اینی پالیسیز امریکن وہ پرسو کرتے ہیں جس سے جو ہے دنیا آپس میں ایک فیئر میں رہے، خوف کی سچویشن مبتلا رہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے رہے. عرب ایران سے ڈرتا رہے، ٹھیک ہے نا، انڈیا پاکستان سے ڈرتا رہے، پاکستان انڈیا سے ڈرتا رہے. آپ پورے ریجن میں دیکھیں ایک ڈر خوف کا ماحول رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلحہ بکے. اسلحہ کون بیچ رہا ہے؟ یہ لوگ ہی بیچ رہے ہیں. اور سب پرائیویٹائزڈ ہیں، سب پرائیویٹائزڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، کوئی نیشنلائز نہیں ہے اس میں. یعنی امریکہ کے بینر پہ نہیں ہے، سب اپنے اپنے پرائیویٹ ناموں سے کام کر رہے ہیں اور میکنگ کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کی جانوں کے ضیاع پہ، لوگوں کے پورے کنٹری کو ڈی اسٹیبلائز اور ڈیمولش کرنے کے بعد جو ہے وہ جو پروفٹ رہا ہے وہ چند انڈیویجولس کا بن رہا ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور شیئر ہولڈرز ہیں. تو یہ بات آپ کو سمجھنی ہے. ایوریج امریکن کو یہاں تک وہ پہنچ نہیں دیتے، ان کو ڈے ٹو ڈے لائف میں اتنا مگن کیا ہوا ہے کہ وہ سوچتا ہی نہیں ہے بات. تو جب $22 ٹریلین کا قرضہ ہو کسی نیشن پہ، اور ان کا اگر آپ انفراسٹرکچر کی ڈیفیسٹ کی بات کریں تو 3 سے لے کے $5 ٹریلین کا انفراسٹرکچر ڈیفیسٹ ہے ان کا. مطلب انفراسٹرکچر ان کو بنانا ہے وہ بنا نہیں رہے، کیونکہ سارا پیسہ وہ فنل کر کے فلٹر کر کے لے جاتے ہیں جنگوں کو فائنینس کرنے کے لیے. افغانستان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی نعرہ دیا تھا کہ یہ جو پیسہ ہمارا جنگوں پہ جا رہا ہے یہی ہمارا اندرون خانہ لگنا چاہیے اور ہمارا انفراسٹرکچر بننا چاہیے اور سب چیزیں بننی چاہیے، جو چیزوں میں ڈیفیسٹ ہے وہ سب پہ بننا چاہیے، جابز آنی چاہیے یہاں پہ. تو وہ ایک اچھا کام کر رہا تھا. لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ دوبارہ سے چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں جو بائیڈن کے آنے کے بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو irreversible ڈکلائن کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی سپیڈ میں اضافہ ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بھی کہتا ہے یہ کام یہ کہتا ہے کہ 4 سال تک کم سے کم اس پروسیس کو فریز کر دیا تھا. ریورس تو نہیں کر سکتے، یہ ہے ریورسیبل، فریز کر دیا تھا. اب وہ دوبارہ سے وہ اس کی طرف لے کے جائیں گے. اور مت بھولیے ایک بات کہ جس طریقے سے تاج برطانیہ نے اپنا ایک عروج دیکھا تھا اور ایک زوال دیکھا تھا، اس سے پہلے رومن امپائر نے دیکھا تھا، اس سے پہلے پرشین امپائر نے دیکھا تھا،
اور ہم اپنی اسلامک ہسٹری میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک رائز تھا اور ایک فال تھا. امریکہ کا بھی ایک رائز ہم نے دیکھ چکے ہیں, وٹنس کر چکے ہیں, اب اس کا ہم فال دیکھ رہے ہیں. اس میں چاہے چند سال لگ جائیں, چاہے کچھ ڈیکیڈ لگ جائیں, ایک آدھ 2 ڈیکیڈ اور لگ جائیں, لیکن یہ irreversible ہے. اور اس کی وجہ ان کی کچھ پالیسیز ہیں, انہوں نے جنگوں میں اتنا پیسہ لگا دیا, اپنے آپ کو اتنا انوالو کر دیا, اس کو کہتے ہیں کہ ورلڈ پولیس مین والا رول لے لیا, کہ اس کے چکر میں وہ نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے چلے گئے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو وہ ایک جو ان کی اسٹیٹس ہیں, جو 50+ اسٹیٹس ہیں, انہوں نے ایک جو ہے وہ فیڈریشن بنائی ہوئی ہے, کانفیڈریشن بنائی ہوئی ہے. تو وہ تو الگ الگ بھی خوش تھے. کیلیفورنیا کو آپ آج بھی بولیں گے کہ آپ الگ ہو جائیں, وہ کہیں گے خوشی سے ہم الگ ہو جاتے ہیں, ہم سیلف سفیشینٹ ہم کر لیں گے. فلوریڈا الگ ہو جائے گا, ٹیکساس الگ ہو جائے گا. جو مڈ ویسٹ کے ان کے اسٹیٹس ہیں جو لینڈ لاک ہیں, ان کو بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی, آپ کو پتہ ہی یہ بات. تو اپنے irreversible ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. اور اس طریقے کی پالیسی جو ہم بول رہے ہیں, جو آپ کو جو بائیڈن اور اوباما اور اس سے پہلے کے لوگ, وہ اس کو تیز کر رہے ہیں اس اسپیڈ کو, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے امریکہ جو ہے وہ اسی ڈگر پہ چلنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے, ابھی تک امریکن مین لینڈ پہ حملہ نہیں ہوا ہے کسی کنٹری کی طرف سے. اگر آپ غور کریں تو وہ امریکہ کیا کرتا ہے, دور جا کے جنگیں لڑتا ہے. ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے, ڈیزاسٹر کیا ہوتا ہے. اگر کوئی دوسرا ملک حملہ کرتا ہے تو اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. تو وہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, آشنا ہے ان سب باتوں سے, کیونکہ ان کے مین لینڈ پہ کبھی حملہ ہی نہیں ہوا. تو جب ان کو پتہ لگے گا, اور ایک ایوریج امریکن کو پتہ لگے گا کہ اتنا نقصان امریکہ نے پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے, جو کہ وہ پتہ نہیں لگنے دیتے اپنے مین اسٹریم میڈیا کے تھرو, تو تب جا کے ان کو احساس ہوگا کہ یہ انہوں نے یہ ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر کا ڈیفیسٹ ہے, نیشنل ڈیٹ میں آپ کو بتا 22 ٹریلین کا ہے. آپ اسٹوڈنٹ لون کی حالت دیکھ لیں وہاں پہ. ایک عام امریکن اسٹوڈنٹ جو لون لیتا ہے, وہ اپنے بچوں تک جو ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے اپنا اسٹوڈنٹ لون. تو اس کی باری آ جاتی ہے, تو وہ ایک جو ڈیٹ, جو آپ کو اسپائرل کہتے ہیں, ایک قرضے کا جو چکر ہے, اس کے اندر انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے. اس مانیٹری سسٹم نے, اس فائنینشیل سسٹم نے, اس اکنامک سسٹم نے ان کو, وہ اوپر ہی نہیں آ پا رہے ہیں اس سے کہ وہ کچھ سوچیں اور اس طریقے سے کام کریں. 10 مسائل میں آپ کو گنوا سکتا ہوں وہاں پر ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہو جاتا تھا, ان کی اسکولنگ بہت خراب ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں. جو یورپ کی, جو سویڈن کی آپ بات کریں, ڈنمارک کی آپ بات کریں, ناروے کی آپ بات کریں, بہت اچھی اسکولنگ ہے یورپین کنٹریز کی. ان کے مقابلے میں ہر جگہ ان کو ڈکلائن کا سامنا ہے. ایک چیز کی میں بات نہیں کر رہا, سوشل سسٹم, فیملی سسٹم ان کا ویسے ہی تباہ ہے, آپ کو پتہ ہے. کرائم ریٹ وہاں پہ تیزی سے بڑھتا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے. جو ظلم ہو رہا ہے, جو پولیس اسٹیٹ انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے, پیپل آف کلر کی ہم بات کرتے ہیں, ان کے خلاف جو ریسزم ہے وہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, دوبارہ سے وہ سر اٹھا رہا ہے. تو آپ ہر اگر چیز پہ, ہر سمٹم پہ اگر نظر رکھیں گے, وہ آپ کو نیچے جاتی ہوئی نظر آئے گی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ irreversible ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. وہاں کے باقاعدہ آتھر جو ہیں, وہ جو لکھ رہے ہیں, وہ باقاعدہ لکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اگر اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اس وقت, اس اسٹیج پہ, تو آپ کبھی بھی نہیں اس کو روک سکیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سم واٹ جو ہے اس چیز کو فریز کرنے کی کوشش کی تھی, اور آپ کو پتہ لگا کہ اس کی سزا ان کو جو ہے وہ بھگتنی پڑی, ان کو جانا ہی پڑا, کیونکہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس نے کچھ اور سوچا ہوا ہے. اور اگلا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ امریکہ نے اس بات کو جب نیچے جانا ہے, تو جس اسٹیٹ نے دوبارہ اٹھنا ہے, بہت سارے لوگ بولتے ہیں چائنا نے اٹھنا ہے, وہ میرے خیال میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں بڑی رسپیکٹفلی. جس اسٹیٹ نے اٹھنا ہے وہ ہے اسرائیل, امریکہ کے بعد. بہت سارے لوگ بولتے ہیں امریکہ نے نیچے جانا ہے اور چائنا نے اٹھنا ہے. نہیں, چائنا اس پورے پروسیس کو ایز اے کیٹلسٹ کام کر رہا ہے امریکہ کو نیچے ڈکلائن کرنے کے لیے. لیکن جو کمپٹیٹر آگے کھڑا ہوگا جب یہ سب کچھ ہو جائے گا, وہ آپ کو اسٹیٹ آف اسرائیل نظر آئے گا. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز میں اب جو ہے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ آپ کو اتنا بڑا کوئی انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہاں لیپ ٹاپ بند کرنا ہے نیو یارک میں, اور تل ابیب میں جا کے اس کو کھول دینا ہے, اور آپ وہاں سے رن کر رہے ہوں گے سب کچھ. آپ کو پتہ ہے یہ بات بہت اچھی طریقے سے. تو یہ ہم نے آج آپ کو پوری جو ہے وہ ایک ٹائم لائن اور وہ بتائیے آپ کو ایک کرونالوجیکل ایونٹس اس طریقے سے ہونے. انشاءاللہ آنے والے جو پروگرام ہوں گے آگے, پھر ہم اس میں بہت تفصیل سے جو ہے وہ اسلامک ایسکیٹالوجی کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس طریقے کے ہم ڈاٹ اس کو جوڑیں گے آگے جا کے. تھینک یو سو مچ سلمان بھائی کہ آپ نے اس کے اوپر اپنا انالیسس دیے, اور آئی ہوپ کہ جو بھی ہو آگے ہم اپنے طور پہ سوچیں کہ ہمارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہو ان چیزوں کے اندر, اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنے بارے میں ذرا زیادہ سوچیں.
نہ کہ یہ کہ دوسروں کے جو دکھ اور غم ہے ان کو دور کرنے کے لیے جائیں، پہلے اپنے معاملات کو سیدھا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سلمان بھائی، آپ نے ذکر کیا ابھی ڈیزاسٹرز کے حوالے سے بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی جگہ پر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے یا کہیں کوئی جنگی معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر انفراسٹرکچر کی تباہی ہوتی ہے، لوگوں کی جو املاک ہوتی ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی جان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو ریسکیو کرنے کے لیے یا اس پورے امپیکٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے، ان تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا سول ڈیفنس کا ادارہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس پورے ادارے کی کیا افادیت ہوتی ہے، اور یہ کہ پاکستان کی اگر ان پرٹیکولر بات کی جائے تو کیا ہمارے پاس خدا نخواستہ اگر کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے، جیسے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ارتھ کویک ایک آیا تھا ہمارے یہاں، اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ بہت بڑے رقبے کے اوپر ارتھ کویک آیا تھا اور بہت زیادہ جانوں اور املاک کا بھی نقصان ہوا تھا۔ تو اس وقت جو ہے جو مختلف این جی اوز تھیں، لوگوں نے اپنے پرائیویٹ کیپیسٹی میں پاکستان آرمی نے جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھا تھا۔ تو کیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ریلیٹڈ جو ادارہ ہے اس کا جو ہے فعال ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور کیا لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس اس طرح کی دی جاتی ہے، یا پھر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے؟ جی جیسے کہ ہمارا آپ نے کہا، دیکھیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، NDA میں، اور وہ 2007 میں بنایا تھا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ارتھ کویک آیا تھا 2005 میں کشمیر میں اور ناردرن ایریاز میں، اس کے بعد انہوں نے کوئی ویک اپ کال آئی تھی، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی سانیہ ہونا ضروری ہوتا ہے، تب جا کے ہمیں ویک اپ کال آتی ہے۔ تو 2005 میں ہمارے ساتھ ایک سانیہ ہوا کشمیر اور ناردرن ایریاز میں، اس کے بعد ہم نے 2007 میں جا کے یہ ایک اتھارٹی بنائی۔ چلیں، دیر آئے درست آئے، بنائی تو صحیح۔ یہ کیا کرتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ بھائی جتنے بھی جو ڈیزاسٹر ہونے والے ہیں، چاہے وہ ایکٹ آف گاڈ ہو جسے کہتے ہیں ہم لیگل ٹرمز میں، چاہے وہ جو ہے قدرتی آفت ہو، چاہے وہ جو ہے وہ وار یا اس طریقے کی سچویشن کا، تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ بحالی کا کام کرنا ہے، ریہیبلیٹیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو کرائسس مینیج کرنا ہے، اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کی طرف جانا ہے، یہ سارا سب کچھ کرنا ہے۔ سول ڈیفنس کے جو ادارے ہیں ان کا بھی کام جو ہے، ان کی بھی یہی ہے معاملات کے جو ڈیفنس ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایئر اسٹرائک ہو جاتی ہے، کوئی نیول اسٹرائک ہوتی ہے، کوئی اور انویژن ٹائپ کی سچویشن ہوتی ہے، تو کس طریقے سے جو چیزیں ہینڈل کرنی ہے، اس میں فائر اسٹنگوشرز ہیں، ان کے جو اسپاٹس ہیں وہ کہاں پر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، باقی ساری چیزیں ہیں، ان کو بھی ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ جہاں تک سوال آپ کا اس بات کا ہے کہ بھائی ہماری اویئرنیس کتنی ہے عوام کی، تو میں کہوں گا کہ بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے تھوڑی بہت اویئرنیس، یہاں پہ بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے۔ نہ آپ کے اسکول اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں بچوں کو ٹیچ کرنا، نہ آپ کا کارپوریٹ اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے جب آپ کام کرنے جاتے ہیں کہیں کارپوریٹ میں کام کرنے کے لیے، نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی ہے۔ یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی سیکھنا ہوتا ہے، یا تو اسکول میں آپ سیکھ لیتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یا آپ کارپوریٹ میں جاتے ہیں جب تنخواہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کام کرنے کے لیے، وہاں آپ کو کچھ نہیں مل رہا، اور تیسری جگہ ہے گورنمنٹ کرے، تینوں جو ہے وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہے۔ ویسٹ میں اور باہر ہم جب دیکھتے ہیں فورن میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول لیول سے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو اویئرنیس دیتے ہیں بچوں کو کہ اگر خدا نخواستہ ارتھ کویک آ گیا، یعنی زلزلہ آ گیا، یا کوئی اس طرح کی کوئی اور چیز آ گئی، طوفان آ گیا، جو سمندری علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، کوسٹل جگہوں پہ، وہاں پر اگر آ گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو بیسکس کیا کرنی ہے، کچھ نہیں پتہ یہاں پہ۔ اگر آپ کراچی کی بات کریں، ہم بالکل، ہمارے پاس تو ہم دونوں طریقے سے ولنریبل ہیں، اگر ارتھ کویک آ گیا تو بھی اور طوفان آ گیا تو بھی۔ لیکن آپ ایک ایوریج بچے سے جا کے پوچھ لیں کسی بھی جگہ پہ، ایون یونیورسٹیز میں بھی پراپر چلی جائیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ طبقہ سو کالڈ وہاں بیٹھا ہے، آپ پوچھ لیں کہ آپ کیا کریں گے، تو ان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔ اگر زلزلہ آ گیا تو کہ جو ہے وہ زینے کے نیچے جا کے چھپنا ہے یا کھلے میدان میں آ جانا ہے، ہی اور شی از ناٹ شیور اباؤٹ اٹ۔ تو یہ اویئرنیس آپ کو کون دے گا؟ یہ اویئرنیس آپ کو جو ہے وہ پراپر جو ادارے بنائے گئے ہیں، ان کے جو پروفیشنلز ہیں جو تنخواہ لے رہے ہیں اس کام کے لیے، ان کا یہ کام ہے کہ وہ ورک شاپس جو ہے وہ کنڈکٹ کریں، وہ باقاعدہ جو ہے وہ سیمینارز جو ہے وہ کنڈکٹ کریں، وہ اس طریقے کے معاملات کریں کہ سب بندوں کو، تمام پاپولیشن کو کم سے کم پتہ لگ جائے۔ جو اسکول، جن کو اسکول میں نہیں پتہ لگا ان کو کالج میں پتہ لگ جائے، کالج میں نہیں پتہ لگا یونیورسٹی میں پتہ لگ جائے، کارپوریٹ میں پتہ لگ جائے، ورنہ گورنمنٹ اپنی طرف سے یہ بات مینڈیٹری کر دے کہ بھائی آپ کو یہ 2 مہینے کا، 1 مہینے کا کورس لازم کرنا ہے۔ دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2-2 سال کی جو ہے وہ مینڈیٹری سروس ہے آپ کی، پتہ ہے آپ کو، آرم فورسز میں، کہ آپ کو جانا ہے، آپ کو ٹریننگ لینی ہے، آپ نے ویپنز بھی سیکھنا ہے، سروائیول ٹیکنیکس بھی سیکھنی ہے۔ اس میں یہ باقاعدہ اس کا یہ پارٹ ہوتا ہے، اس میں سب کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے آپ پہ، اگر بجلی کٹ جائے، آپ آف دا گریڈ ہو جائیں، بالکل زیادہ دور کی بات نہیں، ہمارے ساتھ کل ہی بات ہوا ہے احمد،
کہ ہم آف دا گریڈ ہو گئے تھے, صحیح ہے نا, 12-14 گھنٹے لائٹ چلی گئی تھی, تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے, مطلب آپ کیسے سروائیو کریں گے, مطلب یا آپ بیٹھ جائیں گے اسٹینڈ اسٹل. تو وہی والی بات ہے کہ اس کے بارے میں بالکل بتایا نہیں جا رہا, نہ اسکول اس کی رسپانسبلٹی لینے کو تیار ہے. جب پرائیویٹ اسکول جو یہاں پہ کھلے ہوئے پورے ایک مافیا کے طور پر کام کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ پروفیٹیرنگ کر رہے ہیں, بس کماؤ اور جاؤ. جب کارپوریٹ کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے نام پر یہ سب چیزیں کرائی جاتی ہیں. آپ کو یہ فائر ڈرلز کرائی جاتی ہیں, باقاعدہ اور ڈرلز کرائی جاتی ہیں, اگر خدا نخواستہ یہ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے, یہ ہو گیا تو کیا. آپ اگر دیکھیں انسانی دماغ ایک چیز ہے, اگر آپ اس کو تیار کر دیں گے کسی سچویشن کے لیے, تو جب بھی وہ سچویشن آتی ہے فوراً اس کے اندر وہی چیز ٹریگر ہو جاتی ہے, اور وہ جا کے فوراً وہ رسپانس دیتا ہے جو اس کو سکھایا جا رہا ہے. ایبسلیوٹلی بالکل صحیح کہا. یعنی آپ کے شعور میں ایک بات آ گئی نا, آپ کے کانشیسنیس میں بات آ گئی کہ آپ کو یہ کرنا ہے اگر ہوا تو. ادروائز یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کرنا کیا ہے. اب آپ جو ہے فلیٹس کی بات کریں, کراچی میں جو ہے وہ ملٹی سٹوری کتنے فلیٹس پورے پورے کانکریٹ کے جنگلز کھڑے ہو گئے ہیں. اگر آپ بات کریں بہت سارے ایریاز ہیں پاکستان میں اور بھی جگہ پر جہاں جہاں فلیٹس بنے ہوئے زیادہ. اب وہاں پر نہ کوئی ایگزٹ ہے, سیکنڈ ایگزٹ ہے, خدا نہ خواستہ وہاں پہ آگ لگ جائے یا کوئی ارتھ کوئک کی سچویشن آ جائے, آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کوئی بلڈنگ گرتی ہے, آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے, اہل محلہ آ جاتے ہیں, ہر بندہ لگا ہوا ہوتا ہے, مطلب کوئی سچویشن ہے ہی نہیں, کوئی سسٹم ہے ہی نہیں. یعنی جو جس کا جو مرضی آتا ہے وہ کرتا ہے, اس طریقے سے شروع. ایک نارمل 2-3 اسٹوری کی بلڈنگ گر جاتی ہے, یہاں پہ جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ کیسے مشینری لائیں گے, اور وہ کیونکہ جو اسٹریٹس ہیں وہ بڑی کنجسٹڈ ہوتی ہیں, وہاں پہ مشینری نہیں پہنچتی, پھر مشینری نہیں پہنچتی تو آپ کیسے کریں گے. آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز ہونے چاہیے اگر اس طرح کا سچویشن ہے, آپ کے پاس فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیلی کاپٹرز ہونے چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ میٹروپولیٹن سٹی کھڑے ہو گئے, لیکن آپ نے اس پہ کبھی دھیان ہی نہیں دیا. اب جیسے پی آئی اے کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے اندر بھی ہم نے یہ سچویشن نوٹس کی تھی کہ وہاں پر بڑے معاملات ہوئے تھے. جو ماڈل کالونی میں پی آئی اے کا جو طیارہ گرا تھا, تو وہاں پر بھی جو بڑی مشینری ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی تھی. ایمبولینس کو وہاں پہ پہنچنے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا تھا اور بڑی معاملات تھے وہاں پہ. بالکل صحیح کہہ رہے دیکھیں ہیں آپ جی. دیکھیں جو آپ کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں, جیسے ایل ڈی اے ہے یا کے ڈی اے ہے, جو آپ کراچی اور لاہور کی اور بڑے شہروں کی بات کریں, تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ اگر جو اسٹریٹ ہے اس کی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو ایون جو مشینری ہے جو ریسکیو کرنے آئے گی وہ تو کم سے کم جا سکے, ورنہ تو بہت پرابلم ہو جائے گا. آپ ماڈل کالونی کی بات کر رہے ہیں جو طیارہ گرا تھا, اس کے علاوہ بھی مطلب آپ کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہے. کارپوریٹ جو ہے وہ صرف پروفٹ بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اسکول آپ کے پروفٹ بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ یہ ہے کہ بھائی ان کا سب کچھ چلتا رہے, بیوروکریٹس کا سب کچھ چلتا رہے, کیونکہ دیکھیں وہی والی بات ہے, گھوم پھر کی بات ہے کہ ان کے اسٹیٹس نہیں ہیں, بچے ان کے باہر پڑھ رہے ہیں, ان کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے لے کے انہوں نے امیگریشن اپلائی کر کے باہر چلے جانا ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی کہ آپ کو رہنا ہی نہیں ہے یہاں پہ, جس بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے کو اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے, تو وہ مسافر خانے کی طرح وہ یوز کرتا ہے اس گھر کو یا اس جگہ کو. تو جب آپ کے یہ ہوگا کہ بھائی میرا اسٹیک یہی ہے, میں نے یہیں رکنا ہے, میں نے یہیں چیز سیدھی کرنی ہے, تو آپ کے ہاتھ میں اگر وہ ریلیونٹ پاور آئے گی تو آپ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے نا. یہ مائنڈ سیٹ تو پہلے آپ کو ختم کرنا پڑے گا, یہ آپ کو مائنڈ سیٹ ختم کرنا پڑے گا, اس سے پہلے آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو لوگ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بات پتا ہے کہ ان کے اثاثے باہر رکھے ہوئے ہیں, ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں, اور ان کو جب باہر پڑھتے ہیں تو وہ اسٹیج بنا کے رکھتے ہیں ان کے لیے, جیسے وہ ریٹائر ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں امیگریشن اپلائی کر کے, کیونکہ اسٹیج بنا ہوا ہوتا ہے, ان کے بچوں پر انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے باہر, وہ ان کو بلا لیتے ہیں. تو یہ تو ایک سرکل چلتا رہتا ہے. اور ہم جو عام عوام الناس ہے, ظاہر سی بات ہے 20 کروڑ آدمی تو امیگریشن لے کے نہیں چلے جائیں گے, پاکستان کو خالی کریں گے. تو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے, یا تو آپ سب امیگریشن لے کے چلے جائیں, یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے گھر کو سیدھا کر لیں, آپ ہاؤس ان آرڈر کر لیں. ہاؤس ان آرڈر والے مائنڈ سیٹ میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو کہیں سے شروع کرنا پڑے گا اس کو. اسکول کالج یونیورسٹی لیول پر آپ کو یہ ڈرلز کرانی پڑیں گی, یہ اویئرنیس دینی پڑے گی, اور یہ بیسک کہ آپ کو اگر ارتھ کوئک آ جاتا ہے, کوئی وار جیسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, تو والنٹیئرز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آ جائیں, اور ان کو پتا ہو, جو رضاکار آئیں گے ان کو پتا ہو کہ بھائی سچویشن ہینڈل کیسے کرنی ہے, ٹریفک اس ٹائم پہ ٹریفک کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور علاقے میں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ایسے دوروں میں جب جنگ و جدل کا معاملہ ہوتا ہے تو جاسوس ہوتے ہیں, ان کو پکڑنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ سارا سب کچھ آپ جب تک ٹریننگ باقاعدہ نہیں کرائیں گے, پاکستان آرمی جو آرم فورسز ہے ان کو میرے خیال میں گورنمنٹ کے ساتھ ان کنسلٹیشن یہ بات کو دوبارہ سے کرنا چاہیے, جیسے ایران میں ہے, اسرائیل میں ہے, کہ آپ کو 1 سال یا 2 سال کم سے کم مینڈیٹری سروس کر دینی چاہیے. آپ جائیں, آپ کو ویپن چلانا آنا چاہیے, آپ کو سروائیول ٹیکنکس آنی چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے اپنا فوڈ آپ کو کیسے اگانا ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہینڈ پمپ سے پانی نکالنا ہے تو کیسے نکالنا ہے. یہ بیسک چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ آنے والی جنگیں وہ ہوں گی کہ آپ پہلے ہی جنگ کے شروع میں ہی وہ آپ کی گریڈ پہ حملہ کر دیں گے, اور سب سے پہلے آپ کی بجلی بند کر دیں گے, اس کے بعد آپ زیرو ہو کے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو وہاں سے بات شروع ہو کے آپ یہ اس چیز سے کنیکٹڈ ہے کہ اسکول کالجز یونیورسٹیز کارپوریٹ
گورنمنٹ اویئرنیس دے, بیسک اویئرنیس دے, اور اس کے بعد باقاعدہ ایک پلان کر کے اسٹریٹجیکلی 1 سال یا 2 سال کی ہر نوجوان پر, چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو, اس پہ یہ بات مینڈیٹری کر دے کہ آپ نے یہ یہاں پر جانا ہے, اور آپ کو ٹریننگ دی جائے گی. کیونکہ ایک ٹرینڈ آدمی, ایک اسکلڈ آدمی, ایک اویئرڈ آدمی جو ہے, اگر ان کیس آف اینی ڈیزاسٹر اور کرائسس جو ہے, وہ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر پائے گا. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے آپ ٹرینڈ ہوں گے. تو رضاکارانہ طور پر بھی اگر آ جائیں گے, کوئی آپ کو اس زمانے میں کوئی آپ کو ہینڈل بھی نہیں کرنے والا ہوگا. گورنمنٹ بھی اگر اپنی کرائسس میں رہی اور عام فورسز بھی لڑنے میں رہی, تو کم سے کم وہ رضاکار جو ہے وہ پیچھے سچویشنز کو سنبھال لیں گے اور کرائسس کو مینیج کر لیں گے ٹوگیدر ود یور انسٹیٹیوشن, جس کے ہم بات کر رہے ہیں, این ڈی ایم اے اور سول ڈیفینس وغیرہ. تو یہ آپ کو کرانی پڑیں گی, آپ کو اسپاٹس بنانے پڑیں گے. اتنا کراچی جیسا اتنا بڑا شہر ہے, آپ دیکھیں کہیں آگ لگ جائے تو وہ تو ایمبولینس اور کیا نام ہے فائر بریگیڈ کو آنے میں ہی کام ہو جاتا ہے. تو اویئرنیس ایک اپنی جگہ ہے. کارپوریٹ کو کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے نام پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے یہاں کارپوریٹ جو ہے نا, حکومت ان کو پکڑتی نہیں ہے. صرف ٹیکس لیا ایف بی آر نے اور چھوڑ دیا. پوری دنیا میں آپ کو جرمنی کی مثال دوں. جرمنی میں جب فٹ بال ورلڈ کپ ہوا تھا لاسٹ ٹائم, انہوں نے جو وہاں پہ پورا ارینا بنوایا تھا, وہ جو فائنل جہاں ہوا تھا, انہوں نے ایک پورے کارپوریٹ سے بنوایا تھا. بتائیے آپ. اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ 5 سال تک اپنا نام سے یہ گراؤنڈ جو ہے وہ چلائیں گے. 5 سال کے بعد حکومت لے لے گی آپ سے. 5 سال تک آپ کو جتنی مارکیٹنگ پبلسٹی کرنی ہے کریں اپنے نام سے, ٹھیک ہے. اور وہ ایونٹ بھی جو فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل تھا ہوگا, اور اس کے بعد آپ سے 5 سال بعد حکومت ٹیک اوور کر لے گی. اور اس کے بعد وہ پھر وہ ایک اثاثہ بن گیا نا. اب اس پہ اب جو بھی لوگ کھیل رہے ہیں فٹ بال, وہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. بنوایا کس سے؟ کارپوریٹ سے. آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. کراچی جیسے شہر میں آپ کے ملٹی نیشنل جو کمپنیز بڑی بڑی, وہ کچھ نہیں کر رہی. وہ ہیوی انویسٹمنٹ انہوں نے مارکیٹنگ اور پبلسٹی میں کی ہوئی ہے, جس کا فائدہ چند انڈیویجولس کو ہوتا ہے. کماتے وہ آپ سے ہیں, آپ کی سوسائٹی سے, لیکن انڈیویجول کون ہوتے ہیں؟ ایک وہ جو ماڈلز ہوتے ہیں جو ان کے ایڈورٹائزمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ مارکیٹنگ ایجنسیز, ان کو فائدہ ہوتا ہے, اور ایف بی آر اپنا ٹیکس لیتا ہے. اللہ اللہ خیر سے اللہ. کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے نام پہ آپ باقاعدہ نہ صرف اثاثے بنوائیے, بلکہ یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور اس کی اسکلس کی بات ہو رہی ہے, باقاعدہ آپ رکھیں کہ میرا جو امپلائی ہوگا اس کو میں 5 مہینے 6 مہینے کا جو ہے, ظاہر سی بات ہے وہ کلاسز کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں ویکینڈس پہ, جس طریقے سے وہ کر کے میں اس کو پورا اسکلڈ بناؤں گا اس معاملے میں. کہ اگر خدا نہ خاصہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, ارتھ کویک آتا ہے, فائر ہیزرڈ ہو جاتا ہے, کوئی ایسی چیز. ہمارے یہاں بچے کو یہ نہیں پتا کہ کوئی فائر لگ گئی ہے تو وہ کس قسم کی فائر ہے. اگر کیمیکل فائر ہے تو اس کو کس سے بجھانا ہے, کون سے فائر ایکسٹنگوشر سے بجھانا ہے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں اگر ہم اس کو مائکرو لیول پہ جا کے دیکھیں. اور ویسے بھی تو کارپوریٹ کی ذمہ داری وہ پوری نہیں کر رہے. گورنمنٹ کی بات کریں, گورنمنٹ کا تو آپ کو پتا ہے, جو گورنمنٹ کچرا نہیں اٹھا رہی اور این ڈی ایم اے کو بلا رہی ہے, یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آ کے آپ کے یہاں نالوں کی صفائی کر رہی ہے اور کچرے اٹھا رہی ہے, اس گورنمنٹ سے تو آپ ایکسپیکٹیشن رکھیں ہی نہیں. خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کھل کے نام لے کے, اور باقی گورنمنٹیں بھی جو بھی انوالو ہوں گی اس میں. تو اور اسکول اور یونیورسٹیز اور کالج وہ بھی مبرہ ہیں ذمہ داری سے. وہاں پہ باقاعدہ آپ لا کے باہر سے جو ادارے ہیں جن کا ہم نام لے رہے ہیں, وہاں سے بلائیں پروفیشنلز اور پورے سیشن کرائیں. کم سے کم بچوں کو بیسکس تو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو تینوں جو ادارے ہیں, یہ آپ کے اسکول اور یہ جو آپ کی جو لرننگ انسٹیٹیوشنز ہے, یہ گورنمنٹ کارپوریٹ تینوں ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ کے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. خدا نہ خاصہ گاڈ فاربڈ ان کیس آف ایکٹ آف وار ہوا, کوئی قدرتی آفات آ گئی یا جنگ و جدل کی سچویشن ہو گئی, آپ لوگ تیار نہیں ہیں. اگر آپ جا کے دیکھیں, آپ کا جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ کانکریٹ کے جنگل کے طور پہ بنایا ہوا ہے. خدا نہ خاصہ اتنے بڑے میٹروپولیٹن پہ خدا نہ خاصہ کوئی ارتھ کوئک سی سچویشن آ گئی, یقین کریں کہ نہ آپ کے پاس اکوپمنٹ, نہ آپ کے پاس اسکل ہے, اور پھر آپ وہ نیشنل ڈیزاسٹرز کو وہ کر دیں گے ڈکلیئر, پہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے. اس میں پھر این جی اوز آتی ہیں, پھر این جی اوز کے روپ میں آپ کا دشمن بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ ایک اور بات بھولیں, جو ٹیکنالوجی جس لیول پہ جا چکی ہے, تو دشمن جو آپ نے سنا ہوگا ہارپ ٹیکنالوجی کے بارے میں, اور اس قسم کی دشمن جی بہت بالکل. سارے اس طرح کے ویپن استعمال کر سکتا ہے آپ کے لیے, جو آرٹیفیشل ارتھ کو ایک بنوا سکتا ہے, آرٹیفیشل سونامی آپ کے یہاں عربین سی میں ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ پہ ڈیزاسٹر ڈال دے, مسلط کر دے آپ کے اوپر. اس کیس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ تو جو ایکچوئل ڈیزاسٹر ہے اس کو مینیج کرنے کے قابل نہیں ہے. تو آپ اینٹیسپیٹ کر کے دشمن کی چالوں کو سمجھنا اور اس کو کاؤنٹر کرنا, وہاں تک آپ کب پہنچیں گے پتہ نہیں. تو یہ مملکت خدا داد ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے اس کو. تو کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور چیز سنبھال لیتا ہے. اور ایز اے قوم جب کوئی ڈیزاسٹر, ہم ایز اے قوم تو کھڑے ہو جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے, وہ تو ہم اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیا ہوا ہے, وہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو سمجھدار آدمی کیا ہے کہ اس کو آپ ہونے سے پہلے
خدا نخواستہ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو آپ مینٹلی طور پہ تو تیار ہو اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو ساری بات یہ ہے عمر. بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور بہت زیادہ ضروری ہے یہ. اور پہلے شاید زمانے میں یہ ہوتا بھی تھا کہ جو ہے وہ قومی رضاکار جو ہے وہ موجود ہوتے تھے اور ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی تھی، لیکن اب یہ سلسلہ نہیں دکھتا ہے اور یہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہم جس طرف یہ توجہ مبذول کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے ایکشن لیں گے اور کچھ نہ کچھ کریں گے اس متعلق. سلمان بھائی، تھینک یو، آپ نے اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سول ڈیفینس کی فیسلٹیز اور ان سے ریلیٹڈ جو اویئرنیس ہے اس کے اوپر آپ نے بات کی. اب آگے بات کریں گے ہم آج جو ہے وہ بک آف دا ڈے کے حوالے سے. تو بک آف دا ڈے میں آپ کون سی بک ریکمینڈ کریں گے سلمان میں؟ آئی تھنک ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. جتنی دیر میں ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم آپ کے کامنٹس کی طرف چلتے ہیں. محمد عاطف قریشی نے سلام کہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عاطف صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جوائن ان کیا اور وہ کہہ رہے ہیں ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. جی بالکل جی، ہم بالکل صحیح ہیں اور آپ کے سامنے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں. آپ لوگوں کو اس اسنا میں جو چیزیں جو سوالات ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں اپنے فیڈ بیک کے طور پہ ہمیں ضرور دے سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ ہمیں بتائیے کہ اور ایسی کیا چیزیں ہیں اور ایسے کون سے ٹاپک ہیں جن کو ہمیں کور کرنا چاہیے یا کوئی ایسا سیگمنٹ ہے جو کہ ہم انٹروڈیوس کروا سکیں. تو جناب سلمان بھائی سے ہمارا رابطہ بالکل بحال ہوا ہے. تو سلمان بھائی، میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ آج بک آف دا ڈے میں آپ کون سی بک ریکمینڈ کریں گے؟ جی، آج بک آف دا ڈے میں ہم ایک پورے کلام کی طرف آپ کو ریفر کریں گے جو کہ ہے کلام حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی، جو بیسیکلی سندھی میں ان کو کہتے ہیں کہ شاج و رسالو. تو یہ پورا ایک کلام ہے اور اس کا ایک بہت سارے لوگوں نے اس کے تراجم کیے ہیں. اس میں سے ہم ایک ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو پیر سید ارتضیٰ علی کرمانی صاحب نے کیا ہے. تو میں یہ اسکرین پہ بھی پہلے دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ آپ کو ایزیلی جو ہے وہ اردو بازار سے مل جائے گا آپ کو. اور جو چیز بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ کا، سندھ کے جو سب سے جو ٹاپ پوئٹس ہیں ان میں آتے ہیں اور ان کو اگر پوئٹ آف دا سندھ کہا جائے تو بے جانا ہوگا. انہوں نے ان کی جو شاعری ہے وہ آپ کو فلاسفر سندھ میں جو فلاسفرز گزرے ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور صوفی پوئٹ کے نام سے تو ان کو لوگ جانتے ہی ہیں. اور ایک زبردست قسم کے پوئٹ اور صوفی اور مسٹک گزرے ہیں سندھ کی تاریخ میں. پیدائش ان کی 17ویں صدی کے آخر میں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تعلیم سلسلہ آگے بڑھایا اور سندھ میں جو ہے وہ اپنی معرفانہ سوچ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا اور لوگوں کے جو روشن ہیں ان کو دماغوں کو روشن کیا روحانی طور پر. شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہ بٹشاہ میں ہے. ہم ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو جو لوگ رہتے ہیں قریب میں کو، اور جو باقی پاکستان کے حصوں میں رہتے ہیں وہ بھی ضرور آئیے اور جہاں دیکھیے باقاعدہ ان کے عرس پہ ایک میلہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ ایک ادبی کانفرنس بھی ہوتی ہے جہاں جو کلام ہے اسے انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. شاہ صاحب جیسے کہ میں نے کہا آپ کو کہ پوئٹ تھے، صوفی پوئٹ تھے، مسٹک تھے اور فلاسفر بھی تھے. سندھی ادب میں ان کا ایک خاص مقام ہے اور لوگ ان کو بہت زیادہ عقیدت اور ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ انہوں نے جو لکھا ہے چونکہ وہ سندھی میں ہے اور اس کے تراجم جو ہے وہ لوگ نہیں پڑھتے تو اس لیے وہ جو ہے جو باقی لوگ ہیں جو سندھی نہیں سمجھتے وہ ناشنا ان کے کلام سے. ضرور پڑھنا چاہیے ہمیں اس قسم کے کلام کو. اور چونکہ یہ کلام بالکل جو ہے فلاسفر، ایک زبردست فلاسفر اور ایک صرف صوفی پوئٹ کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ جو سندھی ثقافت ہے، کلچر ہے، اس میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. تو آپ کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اس میں سے ان کی ایک حمد ہے، اس کے چند اشعار پر جو تھوڑا سا ان کے اندازہ ہو کہ وہ کتنا یہ ڈیپتھ میں لکھتے تھے. تو یہ حمد ہے، اس کے میں آپ کو جو ہے چند اشعار سناتا ہوں. تو ان کی جو حمد ہے یہ شروع ہوتی ہے: اول خدا علیم، اعلیٰ عالم کہاں ولی، قادر اپنی قدرت سے، قائم خود ہے قدیم، مالک مولا لا شریک، رب رحمان و رحیم، کہ کرم کریم نے پیدا کیا جہان کو. یہ میں نے آپ کو ایک کپلیٹ پڑھ دیا ہے اور یہ بہت زبردست ان کی یہ پوری حمدیہ شاعری بھی ہے، نعتیہ شاعری بھی ہے اور مسٹیسزم اس کے اندر امبیڈڈ ہے. ضرور پڑھیے. جو خاص طور پہ جو تمثیلات، استعارات اور جو تلمیحات یوز کرتے ہیں، یعنی چیزوں کو جو انالوجی یوز کرتے ہیں، یہ وہ بہت زبردست اور یونیک ہے. اور وہ جو سندھ کے جو کانٹیکسٹ میں
بہت مزہ آئے گا یہ بات ان کی شاعری پڑھنے میں کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ استعارات و تلمیحات کا استعمال کرتے ہیں. اور ابھی کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. ابھی تک ان کا جو ورک ہے وہ اگر ہم بات کریں کہ ہم ان کی ذکر کریں مین اسٹریم میں میڈیا میں اور مین اسٹریم میں بہت کم نظر آتا ہے. اس میں بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کلام کو اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک زبردست کلام ہے. ہم باہر سے تو لوگ چیزیں لے کے ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارے اندر ہی اتنے زبردست قسم کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹڈ لوگ دیے تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی شاعری سے اپنے فلسفی سے اور اپنے ادب سے اس قدر چیزیں زبردست کر کے واضح کر کے بیان کر دی ہیں کہ آپ چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے کہ شاج رسالوں کا جو بھی پارٹ آپ کے قریبی بک اسٹور پہ میسر ہے آپ وہ لیجیے اور اس کو پڑھیے. اور بہت زبردست کلام حمدیہ اور نعتیہ کلام کی ہم بات کریں اوور آل ان کا جو کلام ہے وہ عارفانہ ہے اور معرفت میں ڈوبا ہوا ہے. جو خاص طور پہ ہم اس کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے ان لوگوں کو جو صوفیزم سے جو ہے وہ رکھتے ہیں شغف, وہ ضرور پڑھیے اور عام عوام بھی جو ہے وہ اس کو پڑھیے اور اس سے جو ہے لطف اندوز ہوئیے اور اس سے یہ ایک وزڈم ہے لیجیے آپ. اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو کتاب ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں یا کلام انٹروڈیوس کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم ضرور یہ بات کہتے ہیں آپ کو کہ وہ سیکنڈری اور ٹرشری ہے. پرائم جو سورس ہے علم و حکمت کا وہ قرآن مجید ہے. وہ سپریم ہے, وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. جب آپ ان کنیکشن ٹو قرآن اینڈ سننا کسی چیز کو پڑھیں گے تو یقین مانیے آپ پہ چیزیں واضح سے واضح ہوتی چلی جائیں گی, آپ پہ چیزیں کھل جائیں گی, آپ پہ اسرار کھل جائیں گے, آپ پہ وہ چیزیں کھل جائیں گی جو ایک عام آدمی کو نہیں پتہ لگتی. آپ جو ہے آپ کا ویژن بڑھ جائے گا, آپ کی جو انالیسس کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ تواتر سے کنسسٹنسی سے مستقل مزاجی سے قرآن شریف پڑھیے اور اس کی سپلیمنٹ کے طور پر پھر آپ یہ سب چیزیں پڑھیے جو ہم آپ کو ریکمنڈ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں دنیا میں لکھی گئی ہیں یہ سمجھ لینا کہ جس ہمارے ریجن میں ہی سارا ایبسولوٹ جو ہے وہ وزڈم اتر گیا ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ کو دنیا کی جو اور لوگ آئے ہیں ان کی جو چیزیں دی ہوئی ہیں لکھی ہوئی ہیں آپ کو پڑھنی پڑیں گی کیونکہ وہ بھی خدا کی ہی مخلوق ہے, ان کو بھی وزڈم خدا نہیں عطا کیا ہوا ہے. تو یہ بات آپ کو ذہن سے نکالنی پڑے گی. اور پھر آپ ان کنیکشن جب قرآن مجید ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن شریف نے یہ سب چیزیں بیان کر دی گئی تھی پریسائزلی. بس آپ کو ریکنیکٹ کرنے کی اس کو ضرورت ہے. وہ آپ جب کر پائیں گے جب آپ قرآن شریف بھی پڑھیں گے اور دوسرے علوم بھی حاصل کریں گے. جو بیلنس ہے دین و دنیا کا جب وہ قائم ہوگا پراپر طور پہ تو آپ دین کو بھی اچھی طریقے سے جو ہے وہ سرو کر پائیں گے, دنیا بھی اچھی طریقے سے سرو کر پائیں گے. اور ایک بات شاہ جو سالوں کے بتا دوں کہ یہ ہیویلی انفلوئنسڈ ہیں. شاہ عبداللطیف بٹھائی صاحب جو ہے وہ مولانا جلال الدین رومی سے, شیخ سعدی صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ اور فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ سے, یہ ٹاپ کے بزرگ ہیں, ان سے یہ انفلوئنسڈ ہیں. باقاعدہ ان کی شاعری میں ان کا ذکر ان کو ملتا ہے. اور ان کے حوالے سے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو فارسی کا ہے کہ شاہ عبداللطیف بٹھائی کے حوالے سے کہ جو ان پہ بالکل فٹ آتا ہے کہ یہ اگر کہیں یہ بات کہ نمن تنہا دریم میں خانہ مستم, مطلب اس میں خانے میں میں اکیلا نہیں ہوں, جنید و شبلی و عطار شد مست, میرے ساتھ جنید بھی ہیں, شبلی بھی ہیں اور عطار بھی میرے ساتھ مست ہیں اس میں خانے میں. تو غلط نہ ہوگا, یہ وہ لوگ ہیں جو معرفت کی منزل تک پہنچے اور انہوں نے خدا کو پہچاننے کی راہ میں جو کچھ ان کو پتہ لگا, جو کچھ ان پہ کشف ہوا, انہوں نے وہ بیان کر دیا کلام کی شکل میں. ضرور پڑھیے اور اپنے عقل و شعور کو جو ہے بیدار کریے اور روشن کیجیے. احمد, یہ تھا آج کا جو بک آف دا ڈے اور ریویو. اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ. بہت ہی آپ نے ان ڈیپتھ بتایا اس متعلق, اور امید کرتا ہوں کہ ہم جو بھی بکس ریکمینڈ کر رہے ہیں, جو بھی چیزیں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, ہماری جو آڈینس ہے, جو ویورز ہیں, وہ اس کو ضرور سے استفادہ حاصل کرتے ہوں گے. اور ہماری کوشش یہی رہے گی ہمیشہ کہ ہم اچھی چیزیں, اچھی باتیں جن کا امپیکٹ بہت پازیٹیو ہو آپ کی لائف پہ اور آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں, ضرور آپ کو ریکمینڈ کرتے رہیں. امید کرتا ہوں آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آگے بھی آپ اسی طریقے سے ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے. شیئر کیجیے گا اسٹریم کو اپنے جو بھی جاننے والے ہیں تاکہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ جڑنے کا آپس میں وہ چلتا رہے. اور یہاں پر مجھے اور سید سلمان شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ تمام لوگوں سے دوبارہ طرفہ تماشا کی اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. دس از احمد جلیل سائننگ آف فرام طرفہ تماشا, پاکستان, پائند آباد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی
اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا دار ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تجلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔